بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا باعث برکت و رحمت ہے، لیکن اس کے برعکس اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنا بے برکتی و محرومی کا سبب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے، پڑھانے، بچھونا لپیٹنے، بچھانے، دکان کھولنے بند کرنے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، جوتی پہننے، دروازہ کھولنے بند کرنے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے ہیں، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ تعالی اسے بخش دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے،
اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، یہ شخص سخت گنہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی اور اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی کہ مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں کہ جس کا لڑکا زمین کے اوپر میرا نام رحمان و رحیم پڑھ رہا ہے۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان باہر نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا، جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ اللہ عز و جل کے کرم کی بات ہے کہ جس کو چاہے بخش دے۔ یقیناً اس شخص نے اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، جو کام آ گئی کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا بظاہر چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ امام المخلصین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہر جائز کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں۔ اللہ حافظ۔